السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ سیاست، آمنہ خان، قسط نمبر 5۔ بہت جلدی میں ہم لوگ واپس آئے۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے، اسد علی کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسفندیار بھی شیر علی کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ نور بیگم کچن سے آئی۔ سب لوگ آ جائیں، میں نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے۔ مریم بھی کالج سے آ گئی۔ آج اس کا کالج جلدی آف ہو گیا تھا۔ مریم بیٹا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، بھوک نہیں ہے، میں کالج سے کھا کر آ رہی ہوں، مریم نے صاف انکار کیا۔ بیٹا آنٹی انکل کو سلام کرو، شیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ السلام علیکم آنٹی انکل، مریم نے اسد علی سے سر پر پیار لینے کے لیے ان کے آگے سر کیا۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر اسفندیار بیٹھا تھا۔ مریم نے اسفندیار کے آگے بھی سر کیا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مریم، نور بیگم نے بولا۔ مریم نے سر اٹھایا۔ جی ماما، اسفندیار انکل سر کا بیٹا ہے، نور بیگم نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ سوری انکل، مجھے لگا آپ کا بھائی ہے۔ اسفند نے آئی برو اچکا کر مریم کی طرف دیکھا، چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ سوری انکل اسفندیار، سوائے اسفند کے سب لوگ ایک ساتھ مسکرائے۔ آپ نے تو مجھے بالکل ہی انکل بنا دیا ہے، اسفندیار نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ مریم ہلکا سا مسائی۔ مذاق تھا اسفندیار بھائی، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ بہتر، اسفندیار نے مختصر جواب دیا۔ ماما میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مریم نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نور بیگم نے بولا۔ مریم کالج یونیفارم میں تھی، اس نے بانوں کی پونی کی تھی جو ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کے بعد مریم وہاں سے چلی گئی۔ اسفندیار کی نظریں اسی پر تھی جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہے، بہت چھوٹی سی تھی جب آخری بار دیکھا تھا، اسد علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، تینوں چھوٹی چھوٹی تھیں، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحا تو اپنے گھر والی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ اتنی جلدی ہوا، شیر علی نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ بس قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، جہاں بھی رہے خوش رہے، اسد علی نے بولا۔ شیر علی نے اسد علی کو فون پر ساری بات بتائی تھی، وہ اکثر اپنے معاملات میں اسد علی سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے مرحا والے واقعے کا اسد علی سے ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ مرحا طلاق لینا چاہتی ہے۔ اسد نے طلاق لینے سے منع کیا تھا۔ اسد علی کو احد کا پتہ تھا، ایک سیاستدان کا بیٹا ہے، لوگ تو ایسے رشتوں میں دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ اتنے امیر لوگوں میں مرحا کا رخصت ہو کر چلے جانا خوش قسمتی تھی۔ اسد علی نے تو شیر علی کو اور بھی بہت سارے مشورے دیے تھے۔ انہوں نے بولا گھر پر دعوت رکھو، احد کو بلاؤ، وہ لڑکا تمہارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اسد علی ایک بزنس مین تھا اور کاروباری لوگ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اسد علی شیر کا برین واش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے تھے جس پوائنٹ آف ویو سے اسد علی سوچ رہا تھا۔ لاہور سامان پارک میں احد کا آج جلسہ تھا۔ 3 بج رہے تھے، سمر گھر نہیں آئی تھی۔ مرحا کا ٹینشن سے برا حال تھا، وہ بار بار احد کو کال کر رہی تھی پر جلسے کے شور کی وجہ سے اسے کال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مرحا نے کڈنیپر کو کال کی، انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ مرحا کو لگ رہا تھا اگر سمر نہ ملے احد اسے جان سے مار دے گا۔ مرحا مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ احد رات کے 10 بجے گھر آیا۔ مرحا نے رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ احد زمل، مرحا نے روتے ہوئے کہا۔ الفاظ اس کے حلق سے نکل ہی نہیں رہے تھے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا زمل کو؟ احد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ احد زمل سکول سے واپس نہیں آئی، ڈرائیور آیا تھا 3 بجے، بولا کہ اغوا کر کے لے گئے، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مرحا نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ احد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میری بچی زمل، احد نے مرحا کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ میری بچی اغوا کیسے ہو سکتی ہے؟ احد کی بیٹی اغوا کیسے ہو سکتی ہے؟ احد کا لہجہ انتہائی جنونی تھا۔ احد پلیز ہمت سے کام لو، مرحا نے اسے تسلی دی۔ اگر انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ کیا میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، احد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ احد وہ واپس آ جائے گی نا؟ مرحا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احد اسے واپس لے کر آیا۔ احد نے گن اٹھائی اور باہر کی طرف گیا۔ وہ لوگ زمل کو لے کر کوٹھے پر آئے تھے۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی جو لڑکیوں کا سودا کرتی تھی۔ زمل کو انہوں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا اور اس عورت نے زمل کا چہرہ دیکھا۔ ہائے ہائے کیا حسین مال لائے ہو، اس کوٹھے والی بائی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کا نام نیلی بائی تھا کیونکہ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ کدھر سے لائے ہو اس لڑکی کو؟ عورت نے تجسس سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا، جہاں سے بھی لائے ہیں، ثبوت نے کہاں لگایا۔ اس لڑکی کے ہمیں پورے 5 لاکھ چاہیے، جنید نے بولا۔ ٹھیک ہے، نیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبور حیران ہوا، اتنی جلدی مان گئی؟ صبور کو لگ رہا تھا اس نے 5 لاکھ زیادہ مانگ لیے ہیں، پر نیلی نے مسکراتے ہوئے اسے 5 لاکھ کی رقم پکڑا دی۔
وہ دونوں رقم لے کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے زمل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نیلی نے کہا لگایا، بے وقوف آدمی، اس لڑکی کا تو 10 لاکھ بھی مانگتے تو میں دے دیتی، جتنی یہ حسین ہے 1 ہفتے میں ہی 5 لاکھ کما لے گی۔ یہ چندہ، نیلی نے ایک دوسری طوائف کو آواز دی۔ ہاں بولو بھائی، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اس لڑکی پر پانی لا کر ڈالو، اس کو کوٹھا دکھاؤ، اس کے بعد اس کو آج رات کے لیے تیار کرو، نیلی بائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چندہ حیرت سے معصوم 15 سال کی زمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زمل پر ترس آ رہا تھا۔ محراب گھر آیا تھا۔ احد کے مسلسل جلسے کرنا اس کی جیت کی علامت تھی۔ محراب کو پتہ تھا الیکشن احد ہی جیتے گا۔ انا آڑے آ رہی تھی، ورنہ محراب پھر سے احد کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا، وہ تعلقات کو ہموار کرنا چاہتا تھا۔ پر محراب کے بابا اس کے دماغ میں احد کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ محراب شاہ گھر آیا۔ ماما مرتسیم کہاں ہے؟ محراب کا لہجہ انتہائی کاٹ تار تھا۔ سب لوگ میرے جلسے میں تھے، میرے بھائی کے علاوہ، محراب نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ محراب کی ماما ماہین صاحبہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کی حمایت کی۔ بیٹا دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ محراب نے مرتسم شاہ کو کال کی، جس نے اٹھائی نہیں۔ محراب نے اس کے دوست کو سارم کو کال کی، تھوڑی بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ پہلا سوال ہی ایسا تھا، سارم کا رنگ بدلا۔ مرتسم کدھر ہے؟ جھوٹ مت بولنا، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بھائی، سارم کا گلا خشک ہو گیا۔ سارم مرتسم کا بہت اچھا دوست ہے اور وہ اس کے ہر برے کام میں اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سارم محراب کو مرتسم کے ریفرنس سے بھائی ہی بولتا تھا۔ بھائی وہ، جلدی بولو، محراب نے بیزاری سے کہا۔ وہ پھر سے کوٹھے پر گیا ہے، سارم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محراب کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ باہر کار میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند کی تھیں۔ ماہین صاحبہ اچانک محراب کے ایسے واپس چلے جانے پر گھبرا گئے۔ ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے لاڈلے بیٹے نے پھر سے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ محراب بہت ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا، اسے کوٹھے کا راستہ معلوم تھا۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی مرتسم کو وہاں سے واپس لے کر آیا تھا۔ تب وہ نشے میں تھا اور اسے ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے محراب کو کال کر کے کوٹھے پر بلا لیا تھا۔ محراب کے 2 تھپڑ کے بعد اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ مرتسم نے محراب سے وعدہ کیا تھا وہ دوبارہ کوٹھے پر نہیں جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ توڑا تھا۔ یہ چیز محراب کو زیادہ تیش دلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ کوٹھے کے باہر تھا۔ ایسی جگہوں پر عزت دار مرد نہیں جاتے۔ محراب مجبور ہو گیا تھا۔ وہاں موجود لڑکیاں محراب کو اپنی اداؤں سے مائل کر رہی تھیں۔ محراب نظریں جھکا کر بس ان راستوں سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کوٹھا تھا، کوئی 10-12 کمرے تھے۔ محراب نے وہاں کھڑی ایک بڑی عمر کی عورت سے پرتا، مرتسم شاہ کس کمرے میں ہے؟ یہ بولتے ہوئے محراب کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ساری عمر عزت بنانے میں لگا دی اور یہ لڑکا ایک لمحے میں اس عزت کو داغدار کرنے والا ہے۔ مرتسم آج دوسری دفعہ کوٹھے پر آیا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے بس رقص دیکھا، شراب نوشی کی اور واپس آ گیا۔ آج وہ زنا کی نیت سے آیا تھا۔ یہ 3 کمرے چھوڑ کر جو 4تھا کمرہ ہے، وہاں ہے شاہ صاحب، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ وہ اپنے بالوں کو اپنی انگلی میں گول گول گھما رہی تھی۔ محراب نے نظریں جھکائی تھیں۔ محراب سرخ آنکھوں سے اس کمرے کی طرف گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو زوردار لاٹ ماری اور دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ یہ کوٹھا کافی پرانا تھا، اس لیے یہاں کے دروازے بھی پرانی طرز کے تھے۔ سامنے بیڈ پر ایک لڑکی نیند بے ہوشی میں پڑی تھی۔ محراب نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ مرتسم اسے ہوش لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محراب نے مرتسم کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ بے غیرت انسان، یہاں آنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے تو؟ محراب کا لہجہ حد سے زیادہ سخت تھا، اس کی آنکھیں شعلہ ہو رہی تھیں۔ محراب ایک روبدار شخص تھا، جہاں بھی جاتا تھا اپنی شخصیت سے، اپنے لباس، اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کو متاثر کر دیتا تھا۔ وہ جیسے ہی کوٹھے میں داخل ہوا، وہاں کھڑی لڑکیوں کو دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جبکہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں سے مرتسم کو خوف آ رہا تھا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں ابھی روم میں آیا تھا، یہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ مرتسم نے اپنی صفائی دی۔ اگر بے ہوش نہیں ہوتی تو آج تم کچھ کر لیتے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ محراب نے مرتسم کی گردن دبوچتے ہوئے کہا، اب اگر میں نے تمہیں اس کوٹھے پر دیکھا، تمہیں سینے میں گولی میں خود ماروں گا۔ محراب نے یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کی۔ مرتسم لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ بھائی پلیز کر دیں، اب معاف کر دیں، اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ مرتسم نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اگر پاپا کو پتہ چلا تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ کدھر جاؤ گے تم؟ ہاں، اس کوٹھے پر آ کر ان طوائفوں کے ساتھ مچرا کرنا پھر؟ محراب نے سنجیدہ انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ باہر دروازے کے پاس کھڑی کچھ طوائف اور لڑکیاں کھڑی ہو کر یہ منظر انجوائے کر رہی تھیں۔ محراب کی بات پر سب نے ایک ساتھ کہا لگایا، جبکہ مرتسم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ شاہ خاندان کا چشمہ و چراغ کوٹھے والیوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی سے ذلیل ہو رہا تھا۔
محراب اس لیے اسے ذلیل کر رہا تھا تاکہ شرم اور غیرت کے مارے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ محراب کی نظر اچانک بیڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی پر گئی۔ محراب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سمل، محراب جب عہد کا دوست تھا وہ اکثر شاہ محل جاتا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ سمل کو دیکھا تھا۔ سرسری سا، آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ مرتسم نے حیرت سے پوچھا۔ عہد کی بہن ہے۔ محراب کی زبان اچانک لڑکھڑا گئی۔ پر یہ یہاں کیسے؟ محراب نے خود سے سوال کیا۔ محراب نے سمل کو گود میں اٹھایا اور اسے لے کر روم سے باہر آیا۔ باہر 3-4 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ اس کوٹھے کی مالکن کون ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ، محراب نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد نیلی بائی آئی۔ جی جناب، یہ ہیرا آپ کو بھی چاہیے؟ نیلی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہیرا میرا ہی ہے، ادھر کیسے آئی ہے؟ محراب نے غصے سے پوچھا۔ 3-4 آدمی لائے تھے، 10 لاکھ میں دے کر چلے گئے۔ 10 لاکھ تو ہمیں مل جائیں گے، یہ میری ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا کوئی مرد اس کے قریب گیا تھا؟ محراب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آج ہی آئی ہے، مرتسم صاحب پہلے ہیں جو اس کے پاس گئے ہیں۔ نیلی بائی نے جھوٹ بول کر 5 لاکھ زیادہ مانگ لیے اور ایسے موقع پر بار بار تھوڑی نہ آتے۔ محراب نے غصے سے مرتسم کی طرف دیکھا۔ مرتسم نے نظریں جھکا لی۔ محراب نے سمل کو لا کر گاڑی میں بٹھایا۔ مرتسم اپنی الگ کار میں تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، عہد بھائی، بچائیں عہد بھائی، میرے قریب مت آنا، بچاؤ عہد بھائی، مجھے اغوا نہیں کرو۔ سمل بے ہوشی میں مسلسل یہی بول رہی تھی۔ وہ اس سب پر واقعی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کوٹھے میں اسے زبردستی اتنا میک اپ کر کے تیار کیا گیا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کو دماغ پر سوار کر لیا تھا، اسی لیے بے ہوشی میں بھی یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ عہد بھائی، یہ لوگ اچھے نہیں، عہد بھائی مجھے بچائیں۔ محراب نے گاڑی روکی۔ مسلسل عہد کا نام سن کر محراب کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل نکالی اور سمل کے منہ پر انڈیل دی۔ سمل ایک دم سے اٹھی۔ محراب بھائی آپ؟ سمل کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، خبردار جو بھائی بولا، محراب نے روبدار لہجے میں کہا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو کوٹھے۔ سمل ابھی بول ہی رہی تھی، محراب نے اسے روکا۔ خاموش، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں پر تھی؟ پلیز مجھے عہد بھائی کے پاس واپس چھوڑائیں، سمل نے آنسو بہاتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ چھوڑاؤں گا، واپس، رونا بند کرو، محراب نے سمل سے بولا۔ محراب سمل کو اپنے گھر لے آیا۔ مرتسم محراب سے پہلے گھر پہنچ گیا تھا اور اپنے بابا کے کان بھی بھر چکا تھا۔ بابا پورے 10 لاکھ میں خرید کر لائیں، طوائف ہے لڑکی۔ مرتسم اپنی بے عزتی کا بدلہ بھرپور لے رہا تھا۔ محراب کے بابا اس قدر طیش میں آگے وہ یہ بھی پوچھنا بھول گئے کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے۔ مرتسم نے اس طرح سے ان کا برین واش کیا، وہ کچھ اور سوچ نہ سکے۔ ان کو محراب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دشمن کی بہن کو کوٹھے سے گھر لے کر آ رہا تھا، نہ صرف گھر لے کر آ رہا تھا، پورے 10 لاکھ کا نقصان بھی کر آ رہا تھا۔ محراب کے بابا کو پیسوں سے بہت محبت تھی۔ محراب گھر کے اندر داخل ہوا۔ سمل بھی اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل کر آ رہی تھی۔ محراب کے بابا سامنے ہی کھڑے تھے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ انہوں نے سنجیدہ سے انداز میں پوچھا۔ مرتسم اور ماہین بیگم بھی ایک جانب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عہد کی بہن ہے، محراب نے جواب دیا۔ عہد کی بہن مطلب عہد کی کمزوری، محراب کے بابا نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ محراب اپنے بابا کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ وہ یقیناً سمل کو نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ بنا رہے تھے۔ بابا میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں، محراب نے جلدی سے بولا۔ محراب رکو، تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے، محراب کے بابا نے نارمل سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے بابا؟ بچی ہے یہ، بہت چھوٹی ہے مجھ سے، محراب نے حیرت سے پوچھا۔ میری عمر 29 سال ہے اور اس کی یہی کوئی 15-16 سال ہوگی۔ سمل ان کی باتوں کی اکثر نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ محراب اور اس کے بابا سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ان کی کچھ باتوں کی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی پلین لانگ فراک پہنی تھی جس کے دوپٹے پر بھاری کام ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور بھر بھر کے اس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا۔ وہاں ایک گلاب کے پھولوں والا گلدستہ پڑا تھا۔ سمل وہاں سے گلاب کا پھول توڑنے چلی گئی۔ اسے گلاب بہت پسند تھے۔ میں کون سا بول رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلقات بناؤ، بس ہاتھ کو نیچا دکھانا ہے، محراب کے بابا نے اپنا موقف بتایا۔ نہیں بابا سوری، میں یہ نہیں کر سکتا، محراب یہ کہتے ہوئے سمل کی جانب بڑھا۔ مجھے عہد بھائی کے پاس جانا ہے، سمل نے محراب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بولا۔ پھول اس نے جلدی سے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ چلو لڑکی چلے، محراب سمل کو لے کر باہر کی طرف بڑا ہی تھا کہ محراب کے بابا نے اس کو روک لیا۔ اگر تم نے اس کو چھوڑنے گے تو حویلی میں واپس نہ آنا، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرا حکم نہ مانے، محراب کے بابا نے سرد مہری سے کہا۔ بابا عہد میرا دوست ہے، میں اس کو نیچے دکھانے کے لیے اس کی بہن کا استعمال نہیں کر سکتا، محراب نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔
سمر نے اس سارے معاملے میں پہلی بار محراب کی بات پر غور کیا اور اس نے دل میں سوچا میرا استعمال، محراب بھائی کیا بول رہے ہیں؟ وہ زبان سے کچھ نہ بول سکی۔ محراب بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، آج اس کا جلسہ تھا اور وہ سارا دن وہاں مصروف تھا۔ تھکاوٹ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس میں محسوس اپنے بابا کے ساتھ بحث کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، ورنہ بحث میں آج تک محراب سے کوئی نہیں جیتا تھا۔ دوست ہے نہیں، دوست تھا، اب بس رقیب ہے، اور رقیب سے ہر حال میں ہمیں جیتنا ہے۔ محراب کے بابا شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا، اگر تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کرو گے تو میں خود کروں گا اس لڑکی سے نکاح۔ محراب حیرت سے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھا جو پرسکون انداز میں اتنی بڑی بات کہہ گئے تھے۔ شاہ صاحب کی بات پر مہین بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہ بے یقینی سے اپنے سرتاج کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مرتسم بڑے مزے سے سارا منظر انجوائے کر رہا تھا، جبکہ ساری لگائی ہوئی آگ اسی کی ہی تھی۔ کچھ دیر تو محراب ساکت کھڑا رہا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ محراب بھائی، سمر نے آواز دی۔ سمر کی آواز پر محراب نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سمر جو معصوم سی صورت بنائے کھڑی تھی وہ بھی کچھ سمجھ چکی تھی کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ شبنم، شاہ صاحب نے ایک کام والی کو آواز دی۔ مہین بیگم کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر ضبط کر رہی تھی۔ جانتی تھی یہاں حویلی میں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ مہین بیگم وہاں سے چلی گئی، دل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ جس آدمی کی خدمت میں ساری عمر لگا دی، وہ کیسے ایک منٹ میں خود سے 4 گنا چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کی بات کر سکتا ہے؟ شبنم شاہ صاحب کی آواز سن کر وہاں پر حاضر ہوئی۔ جی صاحب، اس نے کہا۔ سمر بیوی کو لے جاؤ، آج رات سرونٹ کوارٹر میں رہے گی، کل صبح میں اس سے نکاح کروں گا، شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ سمر شاہ صاحب کی باتیں سن چکی تھی، جبکہ محراب بت بنا وہیں پر ہی کھڑا تھا، بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ وہ اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں کر رہے تھے۔ زمل نے محراب کا بازو ہلایا۔ شبنم نے زمل کو بازو سے پکڑا۔ مرتسم اب ہنس رہا تھا۔ محراب شعلہ بار نظروں سے مرتسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شبنم کے کھینچنے کے انداز میں زمل کو وہاں سے لے کر جانے لگی۔ محراب بھائی، روکیں ان کو، محراب بھائی، مجھے گھر جانا ہے، زمل بار بار اسے پکار رہی تھی۔ محراب نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ محراب بھائی، زمل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دوبارہ محراب کی جانب بھاگ کر آئی۔ بھائی پلیز مجھے بچائیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے واپس جانا ہے، آپ نے بولا تھا واپس لے جائیں گے، زمل ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شبنم، تم سے ایک لڑکی قابو نہیں ہوئی، شاہ صاحب نے روبدار لہجے میں کہا۔ بابا، سمل میری ہے، صرف اور صرف محراب شاہ کی، اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ محراب نے پہلے شبنم، پھر مرتسم اور آخر میں اپنے بابا کی جانب دیکھ کر بات مکمل کی۔ محراب کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ محراب فیصلہ کر چکا تھا، وہ خود زمل سے نکاح کرے گا۔ یہ نکاح اسے صرف یہاں بحفاظت باہر نکالنے کے لیے تھا۔ وہ طے کر چکا تھا جیسے ہی صبح ہوگی زمل کو واپس چھوڑ آئے گا۔ بغیر نکاح کے اس کے بابا نے زمل کو یہاں سے جانے نہیں دینا تھا۔ محراب کو احساس ہو گیا تھا اس نے زمل کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بھی راستے میں تھا، شاہ صاحب نے اسے فون کر دیا تھا، جہاں کہیں بھی ہو فوراً گھر آؤ۔ محراب کے ذہن میں اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر آتے ہی یہ سب ہو جائے گا۔ نکاح صبح ہوگا، تب تک زمل سرونٹ کوارٹر میں نہیں گیسٹ روم میں رہے گی۔ محراب نے حکم جاری کیا۔ نہیں، نکاح ابھی ہوگا، ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا معلوم ہم رات کو سو رہے ہوں اور تم زمل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محراب کو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، پر وہ ضبط کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بلائیں مولوی صاحب کو، محراب نے نارمل سے انداز میں کہا۔ جاؤ مرتسم، مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ مرتسم کا اب منہ بن چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے مرتسم حویلی سے باہر گیا۔ سمر محراب کے پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ بالکل ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاہ صاحب بھی وہاں سے اندر کی جانب چلے گئے۔ محراب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ کے بابا بہت گندے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، سمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، محراب نے نرمی سے کہا۔ سمر میری بات سنو، محراب نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جی بھائی، سمر نے بولا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سوری، سمر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہیں حد کے پاس جانا ہے نا، محراب نے نرمی سے پوچھا۔ جی جانا ہے، سمر نے جلدی سے کہا، ساتھ اپنے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ میری ایک شرط ہے، محراب نے کہا۔ کیسی شرط؟ وہ اس نے پوچھا۔ ہم ایک کھیل کھیلیں گے، ریل میں کچھ نہیں ہو رہا، بس یہاں سے نکلنے کے لیے فیک نکاح کرنا ہوگا۔ محراب نے سوچا تھا یہاں سے واپس جاتے اگلے دن سمر کو طلاق دے دے گا، پر وہ اپنے بابا کو نہیں بتائے گا۔ سمر بہت خوش ہو رہی تھی، اسے اپنے بھائی کے پاس ہی واپس جانا تھا۔ جی مجھے منظور ہے، سمر نے جلدی سے کہا۔ محراب ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے،
اس معصوم کو یہ بھی نہیں پتہ تھا یہ الفاظ اس کی زندگی بدل کر رکھ کر دیں گے۔ احد نے سمر کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا ہے، اسے دنیا کی اونچ نیچ کا ذرا نہیں پتہ تھا۔ اس معصوم کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا۔ وہ تو کھیل سمجھ رہی تھی، اپنے بھائی کے پاس واپس جانے کے لیے کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرتسم مولوی صاحب کو لے آیا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ سمر والد شاہ ولد میر شاہ، بیٹا آپ کو محراب شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جی انکل، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، سمر نے ایک ساتھ ہی جلدی جلدی سے بولا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے محراب سے پوچھا۔ محراب نے 3 دفعہ قبول بول دیا۔ محراب کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ غلط کر رہا ہے۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ محراب کے بابا وہیں کھڑے تھے۔ محراب کے بابا اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھ کر وہ بھی صوفے سے کھڑا ہوا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو میرے شیر۔ جبکہ محراب مسکرا بھی نہ سکا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ اب یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور احد کی کمزوری ہے۔ میں چاہتا ہوں احد سیاست سے دستبردار ہو جائے، اس لڑکی کو واپس حاصل کرنے کے لیے وہ ہو بھی جائے گا۔ محراب کے بابا نے کہا لگاتے ہوئے دیکھا، جبکہ محراب اب سرد نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نکاح والی بات مان کر پچھتا رہا تھا، مزید وہ ان کی نہیں سننے والا تھا۔ بابا خدا کا واسطہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیے، آپ کی بات مان کر میں نے نکاح کر لیا، مزید آپ کی نہیں سنوں گا اور صبح زمل کو واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ محراب نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ دشمن کے گھر جاؤ گے اگر احد نے تمہیں نقصان پہنچا دیا؟ انہوں نے سنجیدہ انداز میں اسے ٹوکا۔ وہ نہیں چاہتے تھے زمر یہاں سے جائے، وہ زمر کو استعمال کرنا چاہتے تھے احد کے خلاف۔ میں احد سے نہیں ڈرتا، میں صبح شاہ محل جاؤں گا، محراب ایک بار پھر 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سمر بھی ایک طرف نظریں جھکا کر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کو محراب اور اس کے بابا کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ محراب کو اٹھ کر جاتا دیکھ کر وہ بھی صوفے سے اٹھی۔ محراب، محراب سنیں، سمر نے آواز دی۔ اے لڑکی، محراب کیا ہوتا ہے؟ سائیں جی بولو، محراب کے بابا نے اسے ٹوکا۔ سمر ان کی بات کا جواب دیے بغیر باہر آ گئی۔ محراب شدید غصے میں تھا، وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ماضی یاد کروا دیا۔ جب وہ ماضی کو بھول جاتا، اس کے بابا پھر سے اسے یاد کروا دیتے کہ احد تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ محراب کو وہ دن یاد آ جاتا جب محراب اور احد کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جنگل میں شکار کرنے گئے تھے اور ان دونوں کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ محراب آگے آگے چل رہا تھا اور احد اس کے پیچھے پیچھے۔ محراب، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو میرے شہزادے، میں سن رہا ہوں، محراب نے بھی خوشی سے کہا۔ میں سیاست جوائن کرنے لگا ہوں۔ محراب نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ خبردار اگر تم سیاست میں آئے، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پر کیوں؟ احد نے سوال پوچھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، محراب کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس طرح باتوں باتوں میں وہ آپس میں لڑ پڑے۔ تم ڈر رہے کہیں میں تم سے زیادہ اچھا مستقبل کا سیاستدان نہ بن جاؤں، احد نے کہکھا لگاتے ہوئے کہا۔ محراب نے احد کے منہ پر مکہ مارا۔ احد نے محراب پر بندوق ڈالی۔ چلاؤ گولی، محراب نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ احد نے نفی میں گردن ہلائی اور بندوق نیچے کر دی۔ محراب نے احد کے منہ پر ایک اور مکہ مارا۔ اب کی بار احد نے بھی اس کے منہ پر مکہ مارا۔ واپس جاؤ اور اپنے بابا کو انکار کرو، سیاست بہت گندی ہے، نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کو بہت برا بولا جاتا ہے، ہزاروں دشمن بنتے ہیں، اس لیے روک رہا ہوں، محراب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گا انکار، اگر یہ بات ہے تو میں ایک ایماندار سیاستدان بن کر دکھاؤں گا، ہر جگہ احد میر کا نعرہ ہوگا، احد نے سخت لہجے میں کہا۔ محراب غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ بزدل ہو تو محراب، جو ڈر گئے ہو، ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، احد پیچھے سے بولتا رہا جبکہ محراب نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہ دیکھا۔ وہ دن اور آج کا دن پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ محراب کے بابا احد کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ سمر کی آواز پر بھی نہیں وہ رک رہا تھا، اس کے پتہ تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ محراب بھائی، سمر نے اب کی بار ذرا سخت لہجے میں آواز دی۔ محراب کے قدم آگے جاتے جاتے رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر زمل کی طرف دیکھا اور پھر چلتا ہوا واپس اس تک آیا۔ اس نے پھر زمل کا منہ دبوچا۔ اب اگر بھائی بولا نا، زبان کاٹ دوں گا، تم میری دشمن کی بہن ہو، مجھ سے ہمدردی کی امید مت رکھو۔ محراب نے ایک جھٹکے سے زمل کا منہ چھوڑا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، اس لیے بھائی بولا تھا، مجھے پتا تھا بھائی لفظ پر آپ رک جائیں گے، زمل نے معصومیت سے کہا۔ محراب نے اپنی بیوی کی عقل کو سلام پیش کیا اور ایک ٹھنڈی آہ پڑی۔ چلیں اب بھائی کے پاس، زمل نے کہا۔ صبح جائیں گے، محراب نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب صبح جائیں گے؟ زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رات بہت ہو گئی ہے، تمہارا گھر کافی دور ہے، صبح ہوتے ہی لے جاؤں گا، اب جا کر سو جاؤ، سامنے کی طرف گیسٹ روم ہے،
اسے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، مجھے ابھی جانا ہے، سمل نے ضدی انداز میں کہا۔ بولا نا، جا کے سو جاؤ، محراب نے تھوڑا غصے میں کہا۔ سمل غصے سے محراب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے سختی سے اپنے گال سے آنے والے آنسو صاف کیے۔ احد بھائی کو بتاؤں گی، سمل نے دھمکی دی۔ کیا بتاؤں گی؟ محراب نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اچھے نہیں، مجھ پر غصہ کیا، احد بھائی کو ماریں گے، احد بھائی آپ کو ماریں گے۔ سمل نے اپنی طرف سے محراب کو ڈرانا چاہا۔ میں تمہارے بھائی سے ڈرتا نہیں، محراب نے سمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، پھر آپ ڈریں گے؟ سمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ احد بھائی کے پاس گن ہے، میں نے ایک دفعہ ان کے روم میں دیکھی تھی۔ اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا؟ سمل نے محراب سے پوچھا۔ ہاں لگ رہا ہے، اب جا کے سو جاؤ، محراب نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا۔ شبنم، محراب نے کام والی کو آواز دی۔ شبنم محراب کی آواز سنتے ہی بھاگ کر آئی۔ جی صاحب۔ سمل کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ جی صاحب، وہ تو شبنم نے نظریں جھکا لی تھی۔ کیا وہ تو؟ محراب نے پوچھا۔ گیسٹ روم کی صفائی نہیں ہوئی، آپ کی والدہ سرکار نے صفائی سے منع کیا تھا، انہوں نے بولا تھا سمل بی بی محراب شاہ کے کمرے میں رہیں گی۔ محراب نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سخت بند کی۔ میرے ساتھ آؤ، محراب نے سمل کو کہا۔ محراب کا کمرہ اوپر تھا، سمل اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر رکا۔ جاؤ اندر، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ پھر وہ واپس نیچے آیا اور شبنم کو حکم جاری کیا۔ کھانا لے کر محراب کے کمرے میں چلی گئی۔ محراب حویلی سے باہر چلا گیا۔ وہ سمل کے ساتھ ایک روم میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے غصے میں اپنے بابا کی بات مان لی تھی، پر اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ بے مقصد خالی سڑک پر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دل بے چین تھا، وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخر مسلسل 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے جب تھک گیا تو اس نے گاڑی ایک جگہ پر روک دی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی، آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے سامنے اس معصوم بچی کا چہرہ آیا، اس کی بڑی بڑی آنسوؤں سے بھری براؤن آنکھیں۔ محراب نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے نیند آ رہی تھی، ساری رات باہر تو نہیں گزار سکتا تھا۔ محراب اپنے کمرے میں آیا۔ سمل اس کے بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ اس نے آن رکھی تھی۔ محراب کو عادت تھی پورا اندھیرا کر کے سونے کی، اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے لائٹ بند کی اور بیڈ پر سمل کے دوسری طرف جو جگہ خالی تھی وہاں پر لیٹ گیا۔ ان کا نکاح ہوا تھا، اسے صوفے پر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے سمل کی طرف کمر کر دی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ سمل کی اچانک آنکھ کھلی۔ محراب جبکہ سو چکا تھا۔ سمل کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور اس نے زوردار چیخ ماری۔ بھائی، بھوت! وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی چلا رہی تھی۔ اس نے محراب کی کمر میں غلطی سے ٹانک مار دی اور اسے پتہ نہیں تھا یہاں وہ لیٹا ہے۔ وہ خود کو اکیلا سمجھ رہی تھی۔ اس کے زور زور سے چیخ مارنے سے محراب ڈر کر اٹھا۔ وہ بھی چیخ رہی تھی۔ تب محراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ اپنی چیخوں سے پوری حویلی کو جگا دیتی۔ اس نے غصے سے اسے کہا، چپ کرو، جبکہ نیند بھی اس کی خراب ہوئی تھی۔ اسے ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ سمل اب محراب کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محراب کے ایک دم غصے سے بولنے کے بعد اس کی آواز حلق میں ہی کہیں پر پھنس گئی تھی۔ کیوں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی؟ محراب نے سرد مہری سے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سمل نے بے ترتیب ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ تم بتاؤ، تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی؟ صوفے پر نہیں سو سکتی تھی؟ پتہ نہیں کیوں میں نے تم سے نکاح کیا ہے، اٹھو صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ محراب کی آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے تھے، جیسے گہری نیند سے اٹھا ہو۔ سمل خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ احد بھائی کو بتاؤں گی، پر احد بھائی کا ذکر کرنا نہ بھولی۔ کیا بتاؤ گی؟ محراب نے پوچھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا اور میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ جو مرضی بتاؤ، محراب نے بے پرواہی سے کہا۔ بھائی کو شکایتیں لگانے کے علاوہ اور کچھ آتا بھی ہے کیا؟ اس نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ سمل نے غصے سے محراب کی طرف دیکھا۔ تمہارے بھائی نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا؟ کس ڈبے میں رکھ کر پالا ہے اس نے تمہیں؟ لڑکیاں تو اتنی چالاک ہوتی ہیں۔ میں بھی چالاک ہوں، سمل نے فخری انداز میں کہا۔ اچھا، کدھر سے چالاک ہو؟ محراب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے وہ کڈنیپر انکل کو بولا تھا میرے سے پیسے دے لیں اور جانے دیں۔ پیسے کم تھے، ان کو آفر پسند نہیں آئی۔ کتنے پیسے تھے؟ محراب نے پوچھا۔ پورا 1000۔ واہ واہ، کنجوس احد تمہیں بس 1000 دیتا ہے؟ محراب نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو بہت سارے دیتے ہیں، میں گھر میں رکھ کے جاتی ہوں، مجھ سے گم ہو جاتے ہیں، سمل نے معصومیت سے کہا۔
دیکھو آگے تو تم بول رہی تھی کہ تم چلاک ہو، پیسے تک تو سنبھال نہیں سکتی۔ محراب نے اسے طنزیہ انداز میں کہا۔ جو لڑکی پیسے نہیں سنبھال سکتی محراب شاہ کو پیسے سنبھالے گی؟ محراب نے دل میں کہا۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ میں چلاک ہوں؟ سمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا مان لیا، بہت چلاک ہو تم۔ محراب کو شدید نیند آ رہی تھی، وہ مزید اس بھولی بلی سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ محراب دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گیا، سمل بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادیوں میں تھے۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی۔ احد ساری رات سمل کو ڈھونڈتا رہا، اسے کڈنیپر کی طرف سے بھی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ پولیس بھی ہر جگہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ احد کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اگر سمل کو کچھ ہو گیا میں کیسے زندہ رہوں گا؟ میری بچی کدھر ہو تم؟ پولیس والا احد کے پاس آیا۔ سر، کیمرے کی فوٹیج مل گئی ہے اور گاڑی کا نمبر بھی پتہ چل گیا جس میں وہ سمل کو لے کر گئے، ایک پولیس والے نے بتایا۔ احد صاحب، بچی کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اکثر ایسے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکیاں خود ہی خود کو کڈنیپ کرواتی ہیں۔ ویڈیو میں وہ خود اس کے ساتھ جا کر کار میں بیٹھی ہیں، کوئی مزاحمت بھی نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس پہلے بھی ایک ایسا کیس آیا تھا۔ احد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے ایک دم سے پولیس والے کو گریبان سے پکڑا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ احد نے جھٹکے سے اس کے گریبان چھوڑا۔ معاف کر دیں احد صاحب۔ اس پولیس والے نے گھبراتے ہوئے معافی مانگی۔ احد صاحب آپ گھر جائیں، پولیس اپنا کام کرے، صبح تک انشاءاللہ مل جائے گی۔ مختلف علاقوں میں ہم صبح تلاش کرنے جائیں گے۔ احد کا گھر جانے کا بالکل دل نہیں تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا یہ سوچ کے کہ انہوں نے سمل کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ میرا گھر پر اکیلی ہے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ کار میں آ بیٹھا اور شاہ محل جانے کا سوچا۔ احد گھر آیا تو میرا جاگ رہی تھی۔ سمل کدھر ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احد کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا، میرا بھی اس کے پیچھے اور اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ اس میں سے گولیاں نکال رہا تھا۔ احد کچھ تو بولو، کدھر ہے سمل؟ میرا بھی تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ نہیں احد، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آپ پلیز بتائیں سمل کدھر ہے؟ میں نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملی۔ محراب صحیح کہتا تھا، سیاست قربانیاں مانگتی ہے۔ اگر میں جلسے پہ نہ جاتا گھر ہوتا اور اسے تلاش کر لیتا۔ اگر میں جلسے پہ نہ جاتا خود اسے اسکول چھوڑنے جاتا۔ اگر آج جلسے میں نہ ہوتا تو اس کے ساتھ گارڈز بھیج دیتا۔ میں نے بہت دیر کر دی۔ آج چھوٹے بچے کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ میرا کو احد پر ترس آ رہا تھا۔ ہر چیز کی ذمہ دار تو وہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد احد روتے روتے سو گیا۔ اگر نہ سوتا تو دماغ درد سے پھٹ جاتا۔ میرا نے اسے نیند کی گولیاں دی تھی، اگر جاگتا تو ضرور اپنے ساتھ کچھ غلط کر لیتا۔ احد سو رہا تھا، میرا مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احد کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھی، وہ اللہ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی، سمل کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ احد کو سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ جب تمہیں پتہ چلے گا میری وجہ سے ہوا ہے تو تم مجھے مارو گی۔ میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے احد۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرا روتے ہوئے دل میں یہ سب کچھ بول رہی تھی۔ وہ احد کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی احد بے چین لگ رہا تھا۔ آج کی رات ان سب کے لیے بہت بھاری تھی۔ محراب کی بھی وقفے وقفے سے آنکھ کھل رہی تھی۔ آج کچھ مختلف تھا۔ سمل بھی صوفے پر بہت بے چین تھی۔ شاہ محل میں وہ اکیلی پورے بیڈ پر سوتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یہ رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ مرحا ساری رات جاگتی رہی۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اذان کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، سر پر دوپٹہ لیا۔ اذان ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلی رکعت پڑھتے پڑھتے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ وہ بہت غلط کر گئی تھی۔ وہ بار بار سمل کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نماز پڑھ کے اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ احد ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اسے جگایا۔ کل رات سے احد نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اٹھ کر شاور لینے گیا، نماز پڑھی۔ محراب سمل کو لے کر شاہ محل آیا۔ سمل بھاگ کر اندر گئی۔ محراب بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ آج پورے 3 سال بعد محراب شاہ محل آیا تھا۔ احد بھائی کدھر ہے؟ سمل نے اونچی اونچی آواز میں احد کو پکارا۔ احد اپنے کمرے میں تھا۔ سمل کی آواز سن کر باہر سے آیا۔ سمل بچہ۔ سمل کے پیچھے کھڑے محراب کو دیکھ کر احد کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ احد نے محراب کا گریبان پکڑا۔ تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ کتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ احد کا لہجہ کاٹدار تھا۔ محراب بھی سمل کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی۔ وہ احد کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ تمیز سے سالے صاحب، بہنوں اسے ایسے بات کرتے ہیں؟ محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آج انوکھی چمک تھی۔ کیا بول رہے ہو؟ احد نے حیران ہو کر پوچھا۔ سمل سے میرا نکاح ہوا ہے، محراب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ احد نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
आहद نے महराब को ज़ोरदार मुक्का मारा जबकि महराब आगे से हंस रहा था। 2 मिनट में आहद ने महराब को मार मार कर हलकान कर दिया था। महराब खामोशी से मार खा रहा था। महराब सिमल की तरफ देख रहा था जो बुत बनी खड़ी थी। मिरहा भी वहीं पर ही खड़ी थी। आहद रुक जाओ आहद, मिरहा ने आहद को पीछे हटाया। आहद ने एकदम से जेब से गन निकाली। वो हमेशा गन अपने पास रखता था, इसका काम ही ऐसा था। दुश्मन हर वक्त इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। महराब देखना चाहता था कि आहद किस हद तक जा सकता है। गन को देखकर मिरहा और समल का रंग उड़ा। आहद ने महराब के सीने पर गन रखी। महराब अभी भी मुस्कुरा रहा था और समल की तरफ देख रहा था कि शायद अब कुछ बोल दे। समल ये खेल का हिस्सा नहीं है, वो सच में मुझे मारने लगा है, महराब ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट आहद को मज़ीद तैश दिला रही थी। कुछ तो बोलो, महराब ने सिमल को बोला। सिमल की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे इर्द गिर्द की आवाज़ें आना बंद हो गई। आहद को महराब मारता देखकर उसकी आवाज़ कहीं हलक में ही फंस गई थी। सिमल को बचपन से ही मारपीट वाली जगहों से खौफ आता था। उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी। भाई रुक जाए, ये कहते ही सिमल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। आहद ने सिमल की तरफ देखा। सिमल मेरी बच्ची। आहद महराब को छोड़कर उसकी जानिब बढ़ा। आहद और महराब सिमल का गाल थपथपा रहे थे। महराब भी परेशान हो गया। सिमल उठे। सिमल पानी लाओ मिरहा। आहद ने मिरहा को पानी लाने को कहा। मिरहा जल्दी से पानी लाई। उन्होंने सिमल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सिमल, आहद ने डॉक्टर साहब को कॉल की, शाह महल से थोड़े ही फासले पर जिसका क्लिनिक था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब शाह महल आ गए। आहद सिमल को उठाकर उसके कमरे में ले गया था। डॉक्टर साहब ने सिमल का मुआयना किया और उसे ड्रिप लगाई। बच्ची को बुखार बहुत तेज़ है। महराब भी सिमल के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था। महराब को याद आ रात को उसके कमरे का एसी ऑन था। कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था। सिमल ने बारीक रेशमी फ्रॉक पहनी थी। महराब आहद की सर्द निगाहों को खुद पर महसूस कर रहा था, पर सिमल के होश आने तक वो यहाँ से नहीं जा सकता था। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ देकर एक पेपर आहद को पकड़ाकर वहाँ से चले गए। सब सिमल के होश में आने के मुंतज़िर थे। महराब को उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। वो गुस्से से नहीं उठा रहा था। कॉल उसके बाबा कर रहे थे। आहद सिमल के पास बैठा था। मिरहा एक जानब कुर्सी पर बैठी थी। सिमल मेरी बच्ची प्लीज़ उठ जाओ। आहद की आंखें नम थी। सिमल की पलकों में हल्की हल्की जुम्बिश हुई। उसने आंखें खोली। मिरहा का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। भाई, उसने पहला लफ्ज़ जो अदा किया वो भाई ही था। सिमल की ज़िंदगी का दायरा सिर्फ इसके भाई के गिर्द ही घूमता था। सिमल को अपने बाप से ज़्यादा अपने भाई से मोहब्बत थी। भाई, मुझे किसी ने किडनैप किया था और फिर कोठे। महराब ने सख्त निगाहों से सिमल की तरफ देखा। महराब भी वहीं पर ही खड़ा था। सिमल अब उसकी तरफ देख रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं कोठे पर तो नहीं थी। सिमल ने घबरा कर बात बदली। महराब ने अपनी कमअकल बीवी को अकल को सलाम पेश किया। भाई, महराब भाई ने मुझे बचाया। भाई नहीं, बोलो क्यों निकाह ख़राब कर रही हो? महराब ने झुंझला कर कहा। भाई, हमने शादी वाला खेल भी खेला है। मैंने 3 दफ़ा कबूल है बोलो। अगर नहीं बोलते तो महराब भाई मुझे वापस नहीं लेकर आते। सिमल ने महराब की तरफ देखते हुए कहा। भाई, महराब भाई के बाबा बहुत हॉरर हैं। आहद ने सख्त नज़रों से महराब की तरफ देखा। शर्म नहीं आई धोखे से निकाह करते हुए? अभी इसको तलाक दो। आहद ने गुस्से से कहा। मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। 10 लाख में ख़रीदा है मैंने इसको, अब ये मेरी है। महराब का अचानक इरादा बदल गया था। उसने पहले तो सिमल को तलाक देने का सोचा था, पर अब नहीं। आहद के रवैये ने इसका इरादा बदल दिया था। निकाह के लिए मुझे बाबा ने मजबूर किया था। तुम्हें इस तरह से शिकस्त देना चाहते थे। महराब ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही घटिया इंसान हो। आहद ने सर्द मोहरी से कहा। आहद, तमीज़ से, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं तो मेरे बाबा को घटिया बोलो। महराब ने भी काटदार लहजे में कहा। मिरहा ने दोनों को फिर से लड़ता देखकर कहा, टोका, प्लीज़ आप दोनों सिमल की तबीयत का ही ख्याल करें। अगर लड़ना है तो रूम से बाहर चले जाएं। उसके अंदाज दो टोक था। भाई, महराब भाई ने ज़ोर से मेरे मुंह पर हाथ भी रखा था। सिमल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई को शिकायतें लगा रही थी। महराब को पता था एक एक बात बताएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमल को छूने की? आहद ने गुस्से से कहा और एक बार फिर महराब का गिरेबान पकड़ा। अब कि महराब ने आहद को पीछे धक्का मारा। आहद लड़खड़ा गया। दोनों एक दूसरे को भूखे शेर की नज़रों से देख रहे थे। बीवी है मेरी, छू सकता हूँ, बल्कि इस पर अब सिर्फ मेरा हक है। अभी 18 की नहीं हुई, इसके 18 के होने के बाद रुखसती करवा के लेके जाऊँगा। तब तक तुम्हारे पास ये मेरी अमानत है। आहद की इज्जत मुझे कोठे पर मिली थी, अपनी बहन तक की तुम हिफाजत नहीं कर सके। चले सियासतदान बनने और लोगों को हकूक़ दिलवाने। महराब ने तंज़िया अंदाज में उसको कहा था।
یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ احد کو اپنا آپ چند لمحوں کے لیے بہت بے بس اور کمزور محسوس ہوا۔ محراب ٹھیک ہی تو بول رہا ہے، احد نے دل میں کہا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا پھر؟ میں نے اس کو بچایا ہے۔ محراب کا لہجہ اس قدر سخت تھا۔ یہ تم سے بہت چھوٹی ہے، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، احد نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ احد، ضد نہیں لگاؤ میرے ساتھ، تمہیں پتہ ہے اگر میں ضد پر آیا تو اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا، محراب نے احد کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی محراب، احد نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ لوگ لڑیں نہیں، سمر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ سمر میری جان، پریشان نہیں ہو، ہم لڑ نہیں رہے، بات کر رہے ہیں، احد نے اسے کہا۔ آپ بے فکر ہو جاؤ، اب آرام کرو۔ بھائی محراب بھائی کو رخصت کر کے واپس آتا ہے، احد نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ بھائی لفظ پر محراب نے احد کو گھور کر دیکھا۔ محراب روم سے باہر جانے لگا۔ پیچھے سے سمر نے اسے آواز دی۔ محراب بھائی، سمر کی آواز پر محراب نے واپس پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شکریہ مجھے واپس لانے کے لیے، سمر نے معصومیت سے کہا۔ اس کو سمجھا دو احد، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، محراب نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ جب دھوکے سے نکاح کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، احد یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ محراب بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آیا۔ سمر بچہ، کچھ کھاؤ گی؟ مرحا نے پیار سے کہا۔ سمر کو مرحا کے اس قدر نرم لہجے پر حیرت ہوئی۔ نہیں بھابھی، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، کل ساری رات جاگتی رہی ہوں۔ محراب بھائی کا روم بہت ٹھنڈا تھا اور میرے لیے لینے کے لیے اوپر چادر بھی نہیں تھی، فراق کا دوپٹہ بھی باریک ریشمی تھا۔ سمر افسردہ سے لہجے میں اپنے کل رات کے دکھ سنا رہی تھی۔ مرحا بھی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ سمر کو خلا دلوانے کے لیے میں تم پر کیس کروں گا، احد نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو تمہارے پاس نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کدھر سے ثابت کرو گے ہمارا نکاح ہوا ہے؟ دوسری بات، اگر عدالت تک یہ معاملہ گیا تو پھر جج صاحب کو ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ احد کی بہن مجھے کوٹھے میں ملی تھی جس کو 10 لاکھ میں نے خریدا ہے، پھر یہ بات عدالت تک محدود نہیں رہے گی، سوشل میڈیا تک جائے گی، سمر بدنام ہو جائے گی، پھر کون کرے گا تمہاری بہن سے شادی جو کوٹھے سے واپس آئی ہو؟ اور سیاسی طور پر بھی یہ خبر تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ محراب نے مسکراتے ہوئے احد کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ کتنے گھٹیا انسان ہو تم محراب، افسوس ہے مجھے میں نے تمہیں دوست بنایا۔ احد کو محراب کی باتوں سے دکھ ہوا تھا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، اپنی بیوی سے ملنے دوبارہ ضرور آؤں گا، ایک بار پھر محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ احد کا دل جلا رہی تھی، جبکہ محراب واپس چلا گیا۔ ماضی، غازیان کو گولی لگی تھی، پھر وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد غازیان آج واپس گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے کپڑے چینج کیے اور اس لڑکی کی تلاش میں نکل گیا۔ آئلہ بیگم نے اس کو بہت روکا پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس کو آج اپنے زخم کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ادھوری انفارمیشن وہ فون پر ہی ہسپتال میں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بھی اس کام پر لگا لیا تھا۔ لڑکی ہسپتال سے کر کے ڈسچارج ہو گئی ہے، وہ اسلام آباد کی نہیں لگتی مجھے۔ غازی کا دوست فون پر اسے مینو کی انفارمیشن دے رہا تھا۔ اسلام آباد کی ہی ہے، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ غازی کے دوست نے پوچھا، کیونکہ اس کا حلیہ اسلام آباد کے لوگوں کے جیسا تھا۔ اس نے بتایا۔ اچھا، ابھی کدھر ہے؟ غازی نے پوچھا۔ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہے، میں نے اسے ہوٹل کے باہر دیکھا ہے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ غازیان نے منہ پر ماسک پہنا۔ اس دفعہ اس نے بلو رنگ کی جیکٹ پہنی تھی، اندر وائٹ شرٹ، نیچے بلیک پینٹ، صرف سیاہ چمکدار آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ غازیان ہوٹل کے باہر آیا جہاں مینو رہ رہی تھی۔ مینو واک کر رہی تھی، اس کے بازو پر پٹی ہوئی تھی۔ غازیان چلتا ہوا اس تک آیا۔ مینو کی عمر 18 سال تھی، اس نے بیبی کٹ ہیئر کیا تھا، ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ مینو کی آنکھیں بھی بلیک کلر کی تھیں اور گلاسز مینو کو اور بھی پیارا بنا دیتی تھیں۔ السلام علیکم، غازی مینو سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ اس نے سنجیدہ سے انداز میں سوال کیا۔ میں وہی جس نے آپ کو گولی سے بچایا تھا۔ غازیان نے ابھی منہ سے ماسک نہیں اتارا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، غازیان نے نہایت سادہ سے انداز میں 2 ٹوک بات کی۔ مینو تھوڑی دیر خاموش رہی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مینو کو یقین نہیں آیا کہ یہ آدمی ڈائریکٹ اس طرح سے بول دے گا۔ آپ کو محبت نہیں، اٹریکشن ہوئی ہوگی، آج مجھ سے ہوئی ہے، کل کسی اور سے ہو جائے گی۔ تم لڑکوں کو ہر پیاری لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، اس نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ مینو غازی کو آوارہ انسان سمجھ رہی تھی۔ میں باقیوں جیسا نہیں ہوں، مجھے سچی محبت ہوئی ہے، غازی نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ کیا اتنا ثبوت کافی نہیں کہ میں تمہارے لیے گولی کھائی ہے؟ نہ کھاتے، میں نے بولا تھا اگر دل پہ گولی کھاؤ تو مانو محبت کرتے ہو، کمر پر تو کوئی بھی گولی کھا سکتا ہے، مینو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا مذاق تھا، پر مجھے ہنسی نہیں آئی، غازیان نے جواباً طنز کیا۔
قاضی کو صدمہ بھی لگا تھا، اسے لگا تھا یہ لڑکی اب تک اس کی دیوانی ہو چکی ہوگی، کیونکہ قاضی نے اس کی جان بچائی تھی۔ فلم و ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہیرو ہیروئن کی جان بچاتا ہے، پھر ہیروئن کو محبت ہو جاتی ہے، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ ویسے میں نے کسی کو ہنسانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، مینو نے کندھے اچکا کر سنجیدہ انداز میں کہا۔ میرا ٹائم ضائع نہیں کریں، جائیں ادھر سے، مینو نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ویسے لوگ کتنے خرچ غرض ہوتے ہیں، میں نے تمہاری جان بچائی، کم از کم شکریہ ادا کر دیتی محترمہ، قاضی نے افسردگی سے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے ٹھیک سے نہیں بچایا، اتنی زور سے دھکا مارا تھا، آدھی لکڑی میری بازو میں کھپ گئی۔ آپ نے مجھے جھاڑیوں پر کیوں دھکا مارا؟ خالی جگہ بھی تو تھی نا وہاں۔ توبہ ہے لڑکی، اگر لکڑی کی جگہ گولی لگ جاتی پھر؟ The pain of wood is better than the pain of bullet۔ تم نے ایک گولی سے اوپر پہنچی ہونا تھا، قاضی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ میں اتنی جلدی نہیں مرنے والی، میں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اچھے لوگ جلدی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، میں بالکل بھی اچھی نہیں۔ اچھا جی، کیا برا کیا ہے؟ غازی نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میں آپ کی محبت کو ریجیکٹ کرتی ہوں، جائیں۔ بہت دیکھے آپ جیسے عاشق، میں نے کب بولا کہ میں عاشق ہوں؟ عشق تو میں نکاح کے بعد ہی کروں گا، ابھی بس ہلکی پھلکی محبت ہوئی ہے۔ ویسے بہت غصہ آ رہا ہے مجھے خود پر، کس سے چپی سے محبت کر لی میں نے۔ قاضی مجھے تنگ کر رہا تھا، تم نے مجھے عجوبہ بولا، مینو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔